بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا وطبيب قلوبنا محبوب رب المغربان جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين ولعن الله على غاصبين حقوقهم ولعن الله على منكرين فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وشرافتهم وجلالتهم وولایتهم وعنایتهم وکرامتهم وطہارتهم وعطشهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون تھوڑا قریب آ جائیں اور جو باہر لوگ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اور مجلس میں شرکت نہیں کی ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ مجلس اندر ہو رہی ہے لہذا اندر آ جائیں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے تو گزارش کی جاتی ہے تمام مومنین سے کہ مجلس میں شرکت کریں مجلس اعلیٰ کا آغاز ہو چکا ہے عزیزان من مجلس تو تقریباً ہو چکی قبلہ نے بہترین نصیحت پیش کی بہترین پیغامات آپ تک پہنچائے اور وہ چیزیں جن کو ہم نے پہلی بار سنا وہ علم کے دریا آپ کے سامنے بہا دیے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے پہلی بار سنی آقا سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہا اور ملتا رہے گا انشاءاللہ دیکھیے مجلسوں میں فضائل پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نصیحت کرنا مشکل ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ قبلہ بہت زیادہ مجلسوں میں اگر نعرے نہیں لگوا رہے ہیں داد کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں اصل میں یہی مجلس ہوتی ہے جو ابتدائی اور بنیادی مجلس ہوتی ہے ہم تو بس ایک فرض ادا کرنے کے لیے آ گئے ہیں حالانکہ ہماری بساط نہیں ہے کہ قبلہ کے بعد ہم زبان گوئی کریں ہم کچھ بول سکیں کیونکہ سب ہو گیا پر دو چار جملے تبرکاً مولا کی خدمت میں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی نوکری مولا کے رجسٹر میں درج کروانا چاہتا ہوں دیکھیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سرکار رسالت مآب کا قول پیش کیا سرکار رسالت مآب کا قول ہے کہ یا علی اے علی انت تم وشیعتک اور تمہارے شیعہ حمل ہو گئے فائزون کامیاب ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ سمجھیے گا یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے پھر سن لیجیے یہ حدیث بہت ضروری ہے یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہو جائیں گے یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہو جائیں گے بلکہ یہ کہا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے یعنی اب ہمیں کامیابی کی طرف بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ پیغمبر نے پہلے پیشن گوئی کر دی کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ آپ اور آپ کے شیعہ یہ نہیں کہا کہ آپ کے محب آپ کے چاہنے والے آپ اور آپ کے شیعہ آپ اور آپ کے شیعہ بھئی شیعہ بننا بہت ہی مشکل ہے ہم مشہور تو ہوگا شیعہ نے حیدر کرار کے نام سے مگر اماموں نے منع کیا ہے کہ ہر وقت خود کو شیعہ نہ کہا کرو تائید چاہتا ہوں قبلہ کی امام نے منع کیا ہے کہ اگر تمہارا عمل اچھا ہے تو خود کو شیعہ کہا کرو
مولانا اتنا کہا ہے. اب میں بتاؤں مولا کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر اول وقت نماز پڑھ رہے ہو تو خود کو شیعہ کہنا, اگر تمام روزے رکھ رہے ہو تو خود کو شیعہ کہنا, اگر ہمارا پہنچایا ہوا قرآن پڑھ رہے ہو تو خود کو شیعہ کہنا, اگر ہماری محبت تمہارے دلوں میں ہے تو خود کو شیعہ کہنا, اگر ہمارے احکام پہ عمل کر رہے ہو تو خود کو شیعہ کہنا. ورنہ شیعہ کہنے کا حق نہیں ہے. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے. بھئی علی کا شیعہ ہے کون, علی کے چاہنے والے ہیں کیسے, کون بتائے گا؟ یہ بھی تاریخ بتائے گی, یہ بھی ہسٹری بتائے گی کہ علی کیسے ہیں, علی کے چاہنے والے کیسے ہیں. تو دو چار باتیں سن لیجئے گا. آج کل ایک بات چل گئی ہے, جس کو دیکھو وہ اٹھتا ہے مولا علی کی ذات پہ شک کرنے لگتا ہے. جو اٹھا اس نے چاہے تحفۃ العوام ڈھنگ سے نہ پڑھی ہو, چاہے اس نے ابتدائی قاعدہ ڈھنگ سے نہ پڑھا ہو, اس کو یہ نہ پتا ہو کہ الف والا علم کیا ہے, عین والا علم کیا ہے. دو علم ہیں علم کے اعتبار سے, دو علم ہیں, ایک عین لام میم علم, ایک الف لام میم علم. اب مسلمانوں کو جو چاہتے ہیں نا بڑی بڑی داڑھی رکھ کے, ان سے پوچھئے کہ آپ علم کی مراد کس سے لیتے ہیں. بھئی الف لام میم والا علم اس کا مطلب ہے مشکل, عین لام میم والا علم اس کا مطلب ہے پرچم. جن کو آج تک یہ نہیں پتا کہ علم بول رہے ہیں تو کون سا علم ہے, وہ بھی اٹھے. علی کی ذات پہ شک, علی کے فضائل پہ شک. میں بات کہوں, بچپن سے لے کے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, بوڑھے ہونے والے ہیں, مگر کیا ہے, یہ ذاکر نے کیا پڑھ دیا, یہ شاعر نے کیا پڑھ دیا, یہ فضیلت کیوں پڑھ دی, وہ والی فضیلت کیوں پڑھ دی. ارے کیا ضروری ہے کہ علی کو فاتح خیبر کہا جائے, کیا ضروری ہے علی کو فاتح خندق کہا جائے. بھائی یہ فضیلتیں کیوں پڑھ رہے ہیں. بھائی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بتا رہا ہوں شیعہ علی کون ہوتے ہیں, اگر بچپن سے مجلس سننے کے باوجود بھی اور علی کا صدقہ کھانے کے باوجود بھی لوگ علی کی فضیلت پہ شک کریں تو سمجھ جانا علی کا شیعہ نہیں ہے, معاویہ کا شیعہ ہے. پیٹ بھر کے آیا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے جو کھایا ہے کہاں سے آیا ہے, کا تراب سے, بیٹی سے رزق لے کے کھا رہا ہے, باپ کی مخالفت کر رہا ہے. ارے بس یہ دو ہی علی کا صدقہ ہے, ایک وہ علی جو منبر کوفہ پہ تھا, ایک وہ علی اصغر جو حسین کے ہاتھوں پہ تھا. دو علی کا صدقہ ہے, دو علی کا صدقہ ہے. ہر کسی کالے کپڑے پہننے والوں کو عزادار نہ کہا کرو, ہر کسی کو جو شیعہ جیسا دکھ رہا ہے اسے شیعہ نہ سمجھا کرو. ضروری بات سن لیجئے, ایمان تازہ کیجئے. نام تو ایسے ہیں کہ اہل بیت کے ناموں پر ہیں, مگر کام وہ ہے جو کبھی شمر نے کیا تھا, کبھی خولی نے کیا تھا, کبھی عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا تھا, کبھی معاویہ. وہ سارے کام ہو رہے ہیں نا. نام کیا ہے, معاذ اللہ میں نام بھی نہیں لے سکتا. نام اتنے محترم نام ہے, نام اتنے محترم ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے لیتے ہوئے بھی کہ میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں اہل بیت کا نام اپنی زبان سے صحیح طرح سے لے سکوں. وضو کر کے آؤ تو علی کا نام لو. وضو پانی سے نہیں کرنا ہے, معرفت سے کرنا ہے. جس کو دیکھو وہ علی کا چاہنے والا ہے, مگر کیسا چاہنے والا ہے, جو اپنے مولا پہ شک کر رہا ہے. کیسا چاہنے والا ہے. وہ ایک عالم دین کا ایک فارسی میں شعر ہے, قبلہ ترجمہ سنا رہا ہوں. عالم دین اپنے شعر میں فارسی میں کہتے ہیں, اردو میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ اگر گدھے کو شیر کی کھال پہنا دی جائے, خدا حسین کا واسطہ سنیے, اگر گدھے کو شیر کی کھال پہنا دی جائے تو اس کو شیر سمجھنے کی غلطی نہ کرنا. وہ گدھا رہے گا, وہ گدھا رہے گا. ہر شیر والی کھال والے جانور کو شیر نہ سمجھنا, ہر کالے لباس والے کو عزادار نہ سمجھنا. مگر مسئلہ تو مشکل ہو گیا بھائی, مسئلہ تو مشکل ہو گیا.
ہم جی رہے ہیں سن 2025 میں، اور ہمارے نزدیک وہ عالم ہے جس کا امامہ بڑا ہے. سنیے تھوڑا سا، جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں میں بھی آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، مگر محنت کر رہا ہوں نا، تو آپ بھی تھوڑی سی محنت کیجیے گا. پیچھے محنت کم ہو رہی ہے، آپ بھی کیجیے. مولا علی آپ کے لیے کچھ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد پر. مجمع کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، علی کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. اگلی مجلس پڑھواؤ مت پڑھواؤ، بیوی چاہیں گی تو پڑھیں گے، مولا علی چاہیں گے تو پڑھیں گے. دیکھیے یہ بڑا سسٹم ہے آج کل، ہر چیز پہ تو شک کیا جا رہا ہے. اب عزاداروں پہ بھی شک ہونے لگا، مولا علی کا ذکر سننے والوں پہ بھی شک ہو رہا ہے. کیا شک ہو رہا ہے؟ ادھر سے نعرہ لگایا، ادھر سے انہوں نے منہ بنایا. برابر والوں نے. دیکھیے میں کل میں نے مجلس میں جملہ کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اعلان مائک سے کہہ رہا ہوں، میں سب کو یہ نصیحت کر کے مرنا چاہتا ہوں. یہ نصیحت اگر آپ لوگوں کو پہنچ گئی جملہ کہ علی سے اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرنا. اگر بچوں کو آپ نصیحت کرتے تو بچے وہاں کھیلتے نہیں. اگر بچوں کو آپ نے کچھ سکھایا ہوتا، میں پھر کہہ رہا ہوں علی کے لیے پڑھوں گا، آل رسول کے لیے پڑھوں گا، جس کو برا لگے لگے. مولا علی راضی ہو رہے ہیں، دنیا ناراض ہو جائے، جناب زہرا راضی رہے، بس مولا علی راضی رہے. اگر ہم نے پرورش اچھی کی ہوتی تو بچے باہر نہ ہوتے، مجلسوں میں بیٹھتے. جیسے ہم پرورش کرتے ہیں نا، اللہ ایک ہے بنجتن 5 ہے، ایسے ہی پرورش کریں کہ فرش اعظم بچ گیا تو آؤ. اگر آج نہیں سدھارا گیا تو کل تک نہیں بیٹھیں گے. ان کی عادت خراب ہو جائے گی، عادت خراب ہو جائے گی. یہ آج نہیں بیٹھ رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے مرنے کے بعد کیا بیٹھیں گے؟ آپ چاہتے ہیں میرے بچے میرے لیے مجلس کریں، میں مر جاؤں مجلس کریں. آپ نے حسین کی مجلس میں بٹھانا ہوتا تو آپ کے لیے مجلس کرتے. سخت ہو گئی نا گفتگو، کڑوی ہو گئی نا، ہونے دیجئے. میرے مولا کا قول ہے الحق مر، حق تو ہوتا ہی کڑوا ہے، گلے سے نیچے ہی نہیں اترتا. میں تو بھائی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں اپنی. اب بس یہ سنتے رہیے گا. بچوں کی اچھی پرورش کیجیے، مجلس سے ادا کیا ہونا ہے، قاعدے بتائیے، احترام بتائیے، فرش اعظم کا احترام بتائیے. کہ فرش اعظم پہ آنے کے بعد کھیلنا نہیں، کیونکہ جناب سکینہ کے رخسار ہی نیلے ہیں. اور یہ سکھائیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. آپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا، ہے نا. تو عزاداروں پہ شک ہو رہا ہے، نعرہ لگایا، انہوں نے منہ بنایا. اچھا میں پھر جملہ بھول گیا تھا، میں کہہ دوں کہ اپنے مولا سے کل والا جملہ دہرا رہا ہوں، اس قدر عشق کرو. سنا تھا یہ بھول گئے. بیلور والوں کو تو یاد رہے گا نا جملہ، ان کے سامنے تو پڑھ چکا ہوں، تائید کریں. اپنے علی سے، اپنے مولا سے اس قدر عشق کرو کہ دنیا آپ کے قتل کی سازش کرنے لگے. دنیا آپ کو قتل کرنے کے لیے پاگل ہو جائے. اگر دنیا میں آئے ہو علی کے چاہنے والے ہو، جینا چاہتے ہو تو پھر علی کے چاہنے والے نہیں ہو. مولا نے کہا ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، سکون سے جی ہی نہیں سکتا. مولا نے کہا میرا مومن، میرا چاہنے والا ہر 40 دن میں مشکلوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، آزمائش ہے. بھئی ایک مومن علی کا چاہنے والا اور سکون سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا اس کے اوپر طنز کرتی ہے، دنیا اس کے اوپر حملے کرتی ہے. تو علی سے اس قدر عشق کرو کہ دنیا آپ کے قتل کی سازش کرنے لگے، دنیا آپ کی دشمن ہو جائے، کچھ اپنوں کی بھی دشمنی ظاہر ہو جائے، ان کی بھی دشمنی ظاہر ہو جائے. علی سے اس قدر عشق کرو کہ بھئی اتنے داد دینے کی کیا ضرورت ہے، اتنی داد دینے کی کیا ضرورت ہے. بھئی نبی اللہ نے فرمایا یا علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں. جب باپ کی فضیلت بیان ہوتی ہے بیٹے بابا کہتے ہیں. Bye.
سکینہ یا علی حسینی یا علی آواز بلند نعرہ صلوات علی سے عشق کرو تاکہ پتہ چلے اپنے ہی گھر کے اندر کتنے اپنے ہیں کتنے پرائے ہیں. بھائی ہمیں خطرہ پرائے لوگوں سے نہیں ہے، اپنے لوگوں سے ہے. اپنے لوگوں سے زیادہ خطرہ ہے، پرائے لوگوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے. علی کی فضیلت پڑھو، علی کی فضیلت سنو، علی کی فضیلت سناؤ، لوگوں کو بتاؤ، کس قدر کرو کہ دنیا آپ کی دشمن بن جائے. بھائی جس بیٹے نے باپ کا جتنا نمک کھایا ہوتا ہے وہ باپ کی فضیلت پہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اچھا یہ بھی چل رہا ہے اتنی دانت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو مجلسوں میں دانت نہیں لے پاتے وہی بولتے ہیں. اللہ ضائع کر دیا آپ نے میرا. جو مجلسوں میں دانت نہیں لے پاتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے فضائل علی پڑھنے کی، بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، ان سے بس معاویہ کے فضائل سن لو کہ صاحب معاویہ کو پڑھیے، ان کو پڑھیے. ہم میں کیا بتاؤں آپ کو، بتاؤں کون ہے؟ سوشل میڈیا ہے، بڑے بڑے نام موجود ہیں، ان کو پڑھیے. علی کی فضیلت کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی علی سے فرصت ملے تو کسی اور کو پڑھیں. اگر میں کسی کے بارے میں پڑھنے لگوں گا آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. ہمارا تو دستور یہ ہے زیّنوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجا دو، ہے نا؟ تو علی کا ذکر کرو، کسی کا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کا ذکر کرو، علی کا کرتے رہو. تو اپنے بچوں کو محبت سکھاؤ، علی سے عشق سکھاؤ، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو شجروں کی پہچان کراتا ہے. روزہ ابھی بھی ہے آپ کا، کھول کے آنا چاہیے تھا آپ کو گھر سے. یہ وہ ذکر ہے جو شجروں کی پہچان کراتا ہے. ایک شخص ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا، فرمایا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، اچانک رکا، پلٹا اور آپ کی طرف آ گیا. یہ محبت آئی کہاں سے؟ یہ بھی سن لو. مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، رکا، پلٹا، آپ کی طرف آ گیا. مولا نے کہ جا کے ماں کے قدم چوم. مولا نے کہ جا کے ماں کے قدم چوم. اگر وہ پلٹ کے نہ آتی تو بھی پلٹ کے نہ آتا. لوگ جانتے تھے رسالت کی بارگاہ میں نبی اللہ کے دشمن کو ہم پہچان لیتے، آپ کے دشمن کو پہچان لیتے ہیں، مگر علی کے دشمن کو کیسے پہچانا جائے؟ علی کے دشمن کو علی کے ہی ذکر سے پہچانو. روایتیں موجود ہیں، علی کے ذکر سے ہی علی کے دشمن کو پہچانو. کا کیا مطلب؟ میں آپ کو ایک منظر سنا دوں وہاں کا کیسے پہچان ہوتی تھی. 4 مصروں میں منظر سنیے کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے. محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور ایک لمحے میں ساری وہ حقیقت جان لیتے تھے. ہمارا ہے پردو 14 مصرع. محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور ایک لمحے میں ساری وہ حقیقت جان لیتے تھے. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے. اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد پروگرام ہوگا. 5 سے 7 منٹ آپ کو اور زحمت دینا چاہتا ہوں. علی سے عشق کیوں ضروری ہے یہ بھی سن لیجئے. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے اور نہیں جائیں گے.
ہو چکے ہیں، ہے نا؟ کیوں ضروری ہے علی سے عشق، کیوں ضروری ہے؟ ابھی آپ نے اعمال کیے، زیارت پڑھی آپ نے، زیارت والد صاحب، کیا کہا اس میں؟ کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے. آپ ہوتے نہیں، آپ تھے. پڑھ دوں؟ آپ ہوتے نہیں، آپ تھے. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے کہ ایک شخص صفین کے کئی سالوں کے بعد ایک شخص تھا، وہ غسل خانے میں جب نہانے گیا، باہر نکلا تو وہ ایک تولیہ وغیرہ کچھ باندھا تھا، جس کی پشت ہے نا دکھائی دے رہی تھی. دوسرے شخص نے دیکھا اس کی پشت پر تلوار کا نشان. اس نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے آیا؟ کہا صفین میں علی کے ساتھ معاویہ سے لڑ رہا تھا. تو کہا کہ جھوٹ نہ بولو، وہ بھی علی کا نام لے کر. کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم علی کے ساتھ ہوتے. یاد رکھیے گا، بس یہ یاد رہنا چاہیے. کاش، کاش نہ بھولنا، یہ کاش یاد رکھنا کہ کاش کی فضیلت کتنی ہے. کہ بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ جب صفین ہوئی ہوگی شاید تم پیدا بھی نہ ہوئے ہو، پھر کیسے نشان لگ گیا؟ بولے سنو، صفین جب ہوئی تھی ہم نہیں تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کچھ تاجروں کے ساتھ ہم اسی میدان سے گزرے جہاں صفین ہوئی تھی. صفین کا میدان، میرے ساتھ دو لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ صفین کا میدان ہے، اور بتا کے بولے اگر ہم اس وقت ہوتے تو معاویہ کے ساتھ ہوتے، علی سے جنگ کرتے. معاویہ کے ساتھ ہوتے اور علی سے جنگ کرتے. وہ دو تھے، یہ اکیلا تھا. اس نے کہا اگر میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا، تم لوگوں سے جنگ کرتا. بیدار ہے سننا، سن لیجیے گا. اگر میں ہوتا تو علی کے ساتھ معاویہ سے جنگ کرتا، تم سے جنگ کرتا. یہ غیرت میں آئے، بولے چلو اب جنگ کر لے رہے ہیں. ان دونوں نے اکیلے کو گھیرا، اس پہ حملہ کیا، ایک وار اس کی پشت پہ کیا. کاش ہم کربلا میں ہوتے. ایک وار اس کی پشت پہ کیا، اسے گرا دیا، یہ بے ہوش ہوا، نیچے گرنے لگا، نہ جانے کس کو پکارا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کس کو پکارا، آپ سمجھ جائیے کس کو پکارا. کہ ادھر پکارا، آنے والا آیا، اس کے گرنے سے پہلے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کے اسے سنبھالا، پھر زمین پہ رکھا، پھر اس کے دشمنوں کو مارا. اس کے بعد اس کے زخم کو دیکھا اور کہا میرے چاہنے والے، اے میرے چاہنے والے، جب بھی کوئی پوچھے یہ زخم کہاں سے آیا، کہنا صفین میں لگا تھا. اب زیارت کرو، کاش ہم کربلا میں ہوتے. فرشتوں کی آواز ہے، مطمئن رہو تم کربلا میں تھے. علی کا شیعہ ایسے بنے جائے، تمنا تو کرو، جزا دینے والے علی ہیں. یہی سوچ کر ہم نے زیارت میں کہا تھا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تاکہ مولا کہے کہ تم ہوتے نہیں تم تھے. ایسے علی کے چاہنے والے بنو. لوگوں کو نہ علی برداشت ہوتا ہے نہ علی کے چاہنے والے. علی کو اللہ نے وہ فضیلتیں دی ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملی ہے. معصوم زوجہ رسول اللہ کو بھی نہیں ملی. اتنی عظیم عورت
कायनात के सरदार रसूल अल्लाह को भी नहीं मिली है। अली को जैसे ससुर मिले, अली को जैसे ससुर मिले, ऐसे ससुर रसूल अल्लाह को भी नहीं मिले, है ना। अली मौलूद काबा है, रसूल अल्लाह भी मौलूद काबा है, मगर खुश इस पे होना चाहिए कि एक भी फजीलत मांगी नहीं। काश उस अंदाज से सुन लेना जिस अंदाज से मैं पढ़ना चाहता हूं। नहीं कहा, अली ने नहीं कहा कि जन्नत दो, अली ने नहीं कहा साथी कौशल बनाओ, अली ने नहीं कहा कि अपनी मर्जी मुझे दे दे, बल्कि अल्लाह खुश होता गया, तोहफे देता चला गया। आप साहिबाने गैरत हैं, अगर आपको कोई तोहफा दे तो क्या हक बनता है? बदले में आप भी उसको तोहफा दीजिए। भाई अल्लाह ने तो अली को ये तोहफे दिए, अली ने अल्लाह को क्या तोहफा दिया? अल्लाह ने कहा अली हम कुरान जैसा तोहफा देंगे कि तुम नाजिल होने से पहले पढ़ोगे कि परवरदिगारा देने वाला अगर तू है तो तकाजा ये है कि तोहफे का बदला दिया जाए। अगर तूने मुझे कुरान दिया है तो नहजुल बलागा मैं दूंगा, अगर तूने जन्नत मुझे दी है तो जन्नत के फरिश्तों को रोटियां मैं खिलाऊंगा, अगर तूने दो मुझे मासूम बेटे दिए हैं तो मैं दोनों बेटे तेरे रसूल को दे दूंगा। अरे क्या सिर्फीन भूल गए? मेरा मौला पूछ रहा था कौन सा बेटा जंग करेगा? हसनैन खड़े हुए, बाबा हम करेंगे, का खामोश नीचे बैठो, अब्बास जंग करेगा, तुम रसूल अल्लाह के बेटे हो। हम रसूल अल्लाह के बेटे हो। ये दस्तूर भी अली ने सिखाया कि कोई तोहफा दे तो रिटर्न भी करो, ये भी हमें बताया। तो मौलूद काबा बनाया तो अली ने काबे को किबला बना दिया। समाज अली इब्न अबी तालिब हक अली दा नारा हैदरी या दुनिया से गाफिल हो जाना, अली से गाफिल ना होना। दुनिया को छोड़ देना, अली को ना छोड़ना, क्योंकि अगर अली ने छोड़ा ना कोई कब्र में आएगा, ना कोई महशर में छुड़ाएगा, ना कोई पुले सिरात पे बचाएगा, ना कोई कौसर पिलाएगा, ना कोई जन्नत लेकर जाएगा। आले मोहम्मद की मवद्दत और मोहब्बत वाजिब और औजब है, सुन्नत नहीं है, वाजिब है, वाजिब। आले मोहम्मद की मोहब्बत वाजिब है। कम से कम हम अपने अंदर इतनी बेदारी पैदा करें, ऐसे अमल करें कि हमारे बच्चे हमारे अमल को कॉपी करें। अगर हमें मजलिसों में पहले से आने की आदत होगी तो हमारे बच्चों को भी आदत होगी। अगर हमें जिक्र अली सुनकर तारीफ करने की आदत होगी तो वही बच्चों में भी आएगी। बच्चा वही सीखता है जो बड़े करते हैं, घर के जो बड़े करते हैं। अगर हम जिक्र हुसैन पर रोएंगे तो बच्चे भी रोएंगे, जिक्र आले मोहम्मद में रोएंगे तो बच्चे भी रोएंगे। जो जो हम करते चले जाएंगे बच्चे उसको नकल करते चले आएंगे। यही आने वाली नस्ल एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। यही नस्ल ये मुस्तकबिल के अज़ादार हैं, ये मुस्तकबिल के अपने अपने ज़माने के मुस्तकबिल के ये बड़े से बड़े अज़ादार बनेंगे, बड़े से बड़े मौला के सोगवार बनेंगे। मगर इनकी ट्रेनिंग अभी से हो, अभी से हो। सबको छोड़ दो, अली को ना छोड़ो। घर वाले छूटते हैं, छूटे, अली ना छूटे। खानदान छूटता है, छूटे, अली ना छूटे। क्योंकि तारीख बता रही है कि जिन्होंने अली को छोड़ा फिर फरिश्तों ने उनको छोड़ा।
عزیزان، یہ مولا علی سے جو عداوت کی گئی ہے یہ عدل کی بنیاد پر، کہ علی اتنا شدید عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے کہ دنیا ان کی دشمن بن گئی۔ شب ضربت گزر گئی، روز ضربت گزر گیا، آج آخری شب ہے علی کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ 2 دن جناب زینب نے کیسے گزارے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی، مجھے نہیں معلوم کلثوم کتنی بار بے ہوش ہوئی ہوگی۔ ہاں بس اتنا تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ 2 دن مستقل ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ منظر بڑا عجیب منظر ہے کہ علی زینب کی طرف دیکھتے ہوں گے، زینب علی کی طرف دیکھتی ہوں گے۔ بس یہ منظر تھا کہ علی زینب کی طرف دیکھ رہے تھے، زینب علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہے کیوں؟ زینب کو علی کا کٹا ہوا سر دکھ رہا تھا، اور علی کو مستقبل میں زینب کا کھلا ہوا سر دکھ رہا تھا۔ یہ آخری لمحات ہیں نا، بالکل آخری لمحات ہیں۔ آغاز سے آپ نے سن لیا کہ ابن ملجم ملعون نے میرے مولا کو ضربت ماری۔ 1000 درہم کی خریدی ہوئی تلوار تھی اور 1000 درہم کا اس کو زہر دیا گیا تھا۔ جانتے ہو عزیزانو زہر کیا تھا؟ ایک روایت ملتی ہے کہ وہ زہر ایسا تھا، اگر وہ زہر پورے کوفہ والوں کو پلایا جاتا پورا کوفہ مر جاتا۔ وہ زہر اکیلے مولا علی کو دیا گیا تھا۔ جب میرا مولا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہمارے گھروں کے باہر کھانا کون رکھ کر جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہمیں سہارا کون دے رہا ہے، کچھ نہیں پتا تھا۔ جب مولا علی کو امام حسن امام حسین لے کے چلے ہیں نجف کی طرف اور کہا کہ قبر کے پاس لے جا کر چھوڑ دینا، ہمیں دفنانا نہیں، چھوڑ دینا، وہاں ہماری میت رکھ دینا، خود فرشتوں کی اب ڈیوٹی ہے، وہ لے جائیں گے۔ اللہ وہاں چھوڑ کر امام علی کو نجف کے حوالے کر کے جب پلٹ رہے تھے، جب پلٹے ہیں تو کیا دیکھا؟ ایک نشیب سے، ایک مہین سی، ایک نحیف سی کسی ضعیف کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک نابینا ہے جو رو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ امام حسن اور امام حسین اس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہنے لگے کیا ہوا، کون ہو، کیا تم بھوکے ہو، کیا تم پیاسے ہو؟ کہا میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ کہا مدد کی ضرورت ہے، مگر میں تم سے کھانے کی مدد نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے پانی کی مدد نہیں مانگ رہا ہوں۔ کیا پھر کس چیز کی مدد مانگ رہے ہو؟ کہ میں اپنے دوست کو ڈھونڈنے کی مدد مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجر اللہ۔ کہ میں تو مدد مانگ رہا ہوں، کوئی میرے دوست کو ڈھونڈ کر لا دے۔ کہ کون ہے تمہارا دوست؟ نام کیا ہے؟ کہ نام نہیں پتا۔ کہ خاندان کیا ہے؟ کہ خاندان نہیں پتا، کبھی نام نہیں پوچھا۔ کہ جب بھی میں نے نام پوچھنا چاہا تو یہ کہتا تھا ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک یتیم دوسرے یتیم کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ ارے 3 دن ہو گئے وہ میرے پاس نہ آیا، خدا اس کی خیر کرے۔ حسن نے کہا اے بزرگ وہ میرا بابا علی تھا، ابن ملجم نے تلوار مار دی ہے، ہم اس کو دفنا کے واپس آ رہے ہیں۔ اجرک ولا زہرا، اجرک ولا زہرا، اللہ کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے اللہ۔ سنیے آہستہ سے، سنیے آہستہ سے، بہت آہستہ سے۔ نہیں معلوم مسائل آپ سے برداشت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میں اپنی کیفیت بتاؤں، جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ روایت سنیے، مولا علی کو مسجد سے گھر لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا اور طبیب سے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارے بابا کا کیا حال ہے۔ عزادارو، طبیب نے معلوم ہے کیسے مولا کو دیکھا؟ اس نے ایک دھاگا لیا، مولا کا سر بیچ سے ایسا کٹا ہے نا، کیوں 2 پارا ہو گیا ہے نا، کھل گیا ہے نا سر، اس نے ایک دھاگا لیا اور
अली के जख्म में उतारना शुरू किया। अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो करना, मातम करके जनाब ज़हरा को पूछा देना। उसने धागा जख्म में उतारा, अब जो धागा बाहर निकाला जैसे अकबर का जिगर पर्ची में उलझ के रहता। अली के मग़ज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस मग़ज़ में बाहर आ गए। ज़ैनब का भैया अपने बाबा का ज़ख्म मुझसे देखा नहीं। सख्त हो गए मसाइल, सख्त हो गए, माफी चाहता हूं। नहीं पढ़ूंगा तो जिगर फटने की होगी। मेरे मौला का जनाजा रखा हुआ है। यही रसूल खुदा पे यही बराबर में जनाब ज़हरा बैठी होंगी। आओ ज़ैनब को पुरसा देंगे, ज़ैनब को पुरसा देंगे। तबीब ने देखा कि कुछ नहीं हो सकता। कहा कि अगर तलवार के जख्म से बच भी गए ना तो जहर के जख्म से ना बचेंगे। जहर पूरे बदन में चला गया है। तबीब अपना सामान उठा के चलने लगा। हसन ने पूछा क्या हुआ? कि अली से कह दो वसीयतें कर दे। अली से कहो कि आप वसीयतें करना शुरू कर दे, अब नहीं बचेंगे। जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। इमाम आखिरी रिवायत सुन लो ज़नारो, जिगर फट सकते हैं। आखिरी रिवायत सुन लो और मातम कर लेना। का मौला ने पूछा क्या कोई रास्ता है, कोई तरीका है कि तकलीफ को कम किया जाए? कोई रास्ता है, कोई तरीका है जो तकलीफ कम हो जाए? कहा इनको ज्यादा